MTV ایوارڈز ود پلوشا کوکس آفیشیل. اس کے علاوہ کون ہے دم چھلا اور کس نے بدلا گرگٹ کی طرح رنگ؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اسکپ بالکل مت کریے گا. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک. آج آپ لوگوں سے بات کروں گی. سب سے پہلے تو ایک بہت ہی فنی سا جو ہے ریئیکشن دوں گی، تھوڑا سا کام ریلیکسنگ. جس طرح کا انوائرمنٹ چل رہا ہے اس میں ہمیں ریلیکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بات کروں گی پلوشا جی نے جو آج اپلوڈ کیا ہے اپنا ولاگ جو ہے ہم ٹی وی ایوارڈ سے ریلیٹڈ. تو بہت ہی فنی تھا. بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی ایک جو ہے نا کامن مین جو پہلے اس طرح کے ایوارڈ شوز میں نہیں گیا، میرے اور آپ جیسا انسان، وہ ان ایوارڈز میں گیا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں. وہ اسکریچ سے ہر چیز کو لرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان کا یہ انداز اور اس طرح بالکل کھلے دل کے ساتھ ہر چیز ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے بالکل یوٹیوب کی فیملی میں اور اپنی ریئل فیملی میں فرق نہیں کیا. ہر چیز آپ لوگوں کے ساتھ ریئلٹی بیسس پہ شیئر کی. چھپا بھی سکتی تھیں، اس کو وائس اوور بھی کر سکتی تھیں نئے طریقے سے، ہر چیز کو جھوٹ سچ مکس کر کے، جیسے کہ آج کل کچھ ریئیکشنسٹس کرتے ہیں، کر کے تو اس کو دنیا میں تحشیر بھی کر سکتی تھی اور ایسے پورٹرے کر سکتی تھی کہ مجھے تو سب پتہ تھا اور میں تو سب جانتی تھی، مجھے بہت مزہ آیا. لیکن نہیں، کیونکہ وہ ایک سچی عورت ہیں، انہوں نے سچ بولنا زیادہ بہتر سمجھا اور اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی وہی کچھ دکھایا جو کہ ادھر ریئلٹی میں ان کے ساتھ ہوا. اور وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ اپنا جس طرح وہ بتا رہی تھی کہ وہ ریڈ کارپٹ کی ٹکٹس جو تھیں وہ بھول گئیں، انہوں نے کھول کے نہیں دیکھا، وہ دیر سے پہنچی، تب تک انٹری ہو چکی تھی. ان کا انٹرویو بھی تھا لیکن وہ مس کر گئیں. تو پھر جو ہے کس طرح وہ اسٹرگل کر رہی تھیں انٹرنس ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر کس طرح انہوں نے جب انٹرنس ڈھونڈ لی تو وہ ادھر میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھوں گی. دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنانے کے بعد ویڈیو ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کرنا انفلوئنسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ چاہے تو اپنی غلطیوں کو بھی ایز اٹ از جو ہے وہ اپلوڈ کر دے، اور چاہے تو اس کو ایڈٹ کر کے اور اپنی غلطیاں چھپا لے اور اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ اور مس پرفیکٹ کی طرح اپلوڈ کر دے. تو اگر کوئی یوٹیوبر، کوئی ٹک ٹاکر یا کوئی بھی انفلوئنسر اپنی غلطیاں بھی اسی طرح ایڈ کر رہا ہے یا اپنی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کو بنا ایڈٹ کیے ڈال رہا ہے نا، تو آج کے دور میں وہ ضرورت سے زیادہ شریف ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، یا جس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اس کو صرف اس بات سے فرق پڑتا کہ اس کی جو فالوورز ہیں وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو سننا چاہتے ہیں، اور وہ صرف ان کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتا. تو کچھ اسی طرح کا منظرنامہ آج کی پلوشا کوکس کی ولاگ جو تھا ویڈیو وہ بھی شو کر رہی تھی کہ انہیں نہیں کنسرن تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ریئیکشنسٹس ہیں وہ اپنا زہر اگلنے کے لیے چیزوں کو کیسے کریں گے ہائی لائٹ، اور کس چیز کو کہاں ملائیں گے اور کیسے اس کا ریئیکشن دیں گے، اور کیا اس میں تڑکا لگائیں گے، کیا مرچ مسالہ ڈالیں گے. انہیں صرف اس بات سے غرض تھی کہ اگر ایک کامن مین پہلی دفعہ کوئی ٹکٹ بھی لیتا ہے اگر ہم ایوارڈز دیکھنے کے یا کوئی بھی اور ایوارڈز دیکھنے کے، تو وہ کیا کیا چیزیں ایکسپیرینس کر سکتا ہے، اس کو ادھر کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، اور ان ایشوز کو کس طرح بندہ نارمل بیہیویئر کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے اپنے چیزوں کو ایزی لے کے اور ہیلپ فل وے میں انجوائے کر سکتا. تو یہ جب میں نے ان کے ولاگ میں دیکھا تو بڑا سودنگ، بڑا کالمنگ لگا، دل خوش ہو گیا. پتہ چل رہا تھا کہ ریلیٹ کر سک رہی تھی میں کہ یہ ایسے ہی ہے بالکل کہ جیسے اگر میں اٹھ کے چلی جاؤں ان ایوارڈز میں، اور جتنی آج کل کی لائف بیزی ہے تو میں تو خود ٹکٹ نہیں کھول کے دیکھوں گی کہ ٹکٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے، کتنے بجے. صرف ایک ڈیٹ جو کوئی فرینڈ کال کر کے بتا دے گا تو دیٹس اٹ، یا جب کوئی انوائٹ کرے گا وہ بتا دے گا.
डेट और टाइम इतना पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं चली जाऊंगी। टिकट खोल के नहीं देखूंगी कि टिकट पे क्या है, चलो कोई नहीं ना, लास्ट टाइम पे उधर पहुंच के तो दरवाजे पे खोल लूँगी। ये वाला सीन 90% लोगों के साथ है। तो यहाँ भी हम उनके साथ रिलेट कर सकते थे। फिर उसके बाद जिस तरह उनके ऊपर रिएक्शन दिए गए, तो वो तो हमेशा, आपको पता है गिरगिट है, और गिरगिट जो होता है वो जिस जगह बैठता है वैसा ही रंग अपना लेता है। और ख़ास तौर पे कुछ लोगों के दुम छले जो होते हैं ना, उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि अगर कोई सिस्ट्रोलॉजी के ख़िलाफ़ बोलेगा तो वो सिस्ट्रोलॉजी के ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे। अगर कोई बोलेगा मरियम परवेज़ के ख़िलाफ़ तो वो मरियम परवेज़ के अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर कोई बोलेगा ये पलवशा जी के अगेंस्ट तो वो सारे पलवशा जी के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो दुमछले जो होते हैं ना, उनका काम ही होता है कि यहाँ से बात पकड़ी, पहले सरकार को देखते रहे कि हमारा सरकार जो है वो किस तरफ जा रहा है, फिर उसके पीछे जिस तरफ को हवा चलती है ना उसी रुख पे उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दुमछलों की वीडियोस का हम ज़्यादा इतना माइंड नहीं करते, इसलिए उन पे इतनी बात करना पसंद नहीं करते। और जिन दुमछलों की वीडियोस में जहालत भी टपक टपक के गिरती हो, पता चलता हो कि यार लफ्ज़ बोलने ना आते हों और बस उनको अदा करने की कोशिश किए जा रहे हों, फिर ये कोशिश कर रहे हों कि किसी तरह बस नाम उनका पलवशा का वीडियो में आ जाए और हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता उन्हें वर्ड बोलना आया या नहीं आया, उन्होंने प्रोनंसिएशन ठीक की है या नहीं की, बात का जो मकसद है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ एक मकसद है उनका, वो ये कि पलवशा जी की बुराई कर लो या अच्छाई कर लो, पलवशा कुक्स ऑफिशियल का नाम बस वीडियो में आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, तो हमारे 4 व्यूज़ बढ़ जाएंगे और उनसे हमें थोड़े डॉलर्स मिल जाएंगे। दैट्स इट। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए तड़के के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।